من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 7 کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان ایک فرق واضح کیا۔ عیسائی بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہودی بھی دشمن ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ النَّاسَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، جو بدترین دشمن ہیں وہ یہودی ہیں۔ عیسائیوں کے اندر ان کی بنسبت دشمنی کم ہے، اس کی وجہ اللہ نے یہ فرمائی ان میں راہب ہیں اور عبادت گزار لوگ ہیں، اور عیسائیوں کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے رب کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ رب العزت نے قسم کے مسائل بیان فرمائے۔ وہ قسم جس کا تعلق زمانہ مستقبل کے ساتھ ہو کہ مستقبل میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اللہ کا نام لے کے قسم اٹھا کر یہ بات کرنا۔ اگر بندہ وہ اپنی قسم پوری نہ کرے تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑے لے کے دینے ہیں، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو پھر 3 روزے رکھنے ہیں۔ اگر کسی نے زمانہ ماضی کی کسی بات پر قسم اٹھائی تو وہ گناہ گار تو ہوگا، جھوٹی قسم اٹھائی، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اور اسی دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے شراب اور جوے کی حرمت کا فرمایا کہ شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے۔ فرمایا کہ حرمت کی ایک وجہ یہ ہے کہ شراب اور جوا بہت زیادہ گناہوں کی بنیاد ہے، ان کی بنیاد پر انسان نماز سے، اللہ کے ذکر سے رک جاتا ہے۔ رکوع نمبر 3 کے اندر رب ذوالجلال نے یہ چیز ارشاد فرمائی، جو حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور انہوں نے احرام بھی باندھا ہوا ہے تو دوران احرام وہ کسی قسم کا شکار نہیں کر سکتے، نہ شکار کر سکتے ہیں اور نہ شکار کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور احرام پہن کر اس نے شکار کیا تو جتنا جانور اس نے شکار کیا ہے اس کے برابر قیمت کا ایک نیا جانور خرید کر اس نے حدود حرم میں صدقہ دینا ہے۔ رکوع نمبر 4 کے اندر اللہ رب العزت نے ان جانوروں کی حرمت کا ذکر کیا جن کو کافر لوگوں نے اپنے عقیدے کے مطابق بڑا مقدس ٹھہرایا تھا اور کہتے ہیں اس کا کھانا حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ نے نہیں کیا، انہوں نے کیا۔ جیسے آج کل ہمارے زمانے میں یہ سرخ رنگ کی گائیں آتی ہیں، جی فلاں پیر کی گاہ ہے، اس کو نہ کوئی اس کو دودھ پی سکتا ہے، نہ گوشت کھا سکتا ہے، نہ اس پہ سواری کر سکتا ہے۔ وہ جس گھر میں بھی جاتی ہیں لوگ ان کو کھانا دیتے ہیں، ہمارے گاؤں میں بھی ہر سال آتی ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں کافروں نے بتوں کے نام پر ایسے اونٹ چھوڑے ہوتے تھے جن کو وسیلہ اور حام کہتے تھے، تو وہ جس گاؤں میں جاتے لوگ ان اونٹوں کی تعظیم کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اپنی طرف سے ایک چیز گھاڑ کے اللہ طرف منسوب کی ہے یہ حرام ہے۔ رکوع نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 2 اہم باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ جب حشر کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ سے پوچھے گا، اے عیسیٰ کیا تو نے ان عیسائیوں کو کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اپنا خدا بنا لو؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے، یا مالک و مولا میں ان سے بیزار ہوں، میں نے تو صرف وہی کہا تھا جو اللہ تو نے حکم دیا، یا اللہ تو جان اور یہ تیرے بندے جانے۔
اور دوسری کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریہ آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ، کیا ہمارا رب ہمارے سامنے آسمان سے ایک دسترخوان اتارے، اس دسترخوان کے اوپر ہر قسم کی نعمتیں ہوں؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ حواریوں نے کہا یا عیسیٰ، ہم آپ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہم یقین کا اگلا درجہ چاہتے ہیں۔ ہمارا آپ پر یقین ہے لیکن وہ یقین ہے عین الیقین، آنکھوں سے مطلب علم الیقین ہے، یقین ہے لیکن غائب والا۔ ہم اپنی آنکھوں سے اس جنت کی نعمتیں اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ یہ مائدہ سورۃ مائدہ اسی بنیاد پر ہے کہ یا اللہ ہم پر دسترخوان اتار۔ یہ ہمارے پہلے لوگوں کے لیے اور پچھلے لوگوں کے لیے عید بند ہے۔ سورہ انعام اس کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو، اندھیرے اور نور کو پیدا کیا۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اے انسان، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ اور 7ویں پارے کے رکوع نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل ذکر کیے، اور ان دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان دینا چاہے تو ساری کائنات جمع ہو کس کو فائدہ نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ رب العزت کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کی ایک کیفیت کا ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب حشر کے دن کافر جہنم پر پہنچیں گے تو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو کر عرض کریں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، وہاں جا کر ہم تیری آیتوں کا انکار نہیں کریں گے، تیرا کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں، میں نے ایک مرتبہ بھیجنا تھا، بھیج دیا، اگر میں دوبارہ بھیجوں گا تو دوبارہ تم پھر یہی کفر والا کام کرو گے، لہذا دوبارہ دنیا میں آنا ممکن نہیں ہے۔ رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ چیز بیان فرمائی، اے میرے محبوب، آپ کے دل میں کافروں کا کفر کرنا بہت تکلیف پہنچاتا ہے، آپ دن رات ان کو تبلیغ کرتے ہیں، تو اگر آپ اس سے زیادہ بھی تبلیغ کریں، اتنی تبلیغ کریں کہ آپ زمین میں کچھ سرنگ بنا لیں یا آسمان تک پہنچنے کے لیے کچھ سیڑھی بنا لیں، یعنی بے انتہا تبلیغ کریں، تو محبوب آپ ان کو ہدایت پر جمع نہیں کر سکتے۔ آپ کا کام ان کو تبلیغ کرنا ہے، ہدایت دینا رب کا کام ہے۔ مبلغ کا کام، داعی کا کام صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کس کو تکلیف دیتا ہے، کس کو توفیق دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ منحصر ہے۔ اور اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ انسان ہے یہ 2 قدموں پہ زمین پہ چلتا ہے، پرندے ہیں یہ پروں کے ساتھ اڑتے ہیں،
تو چاہے انسان ہے چاہے پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میری تخلیق ہے، اور یہ میری تخلیق ایسی ہے کہ جو بندہ اس تخلیق کو دیکھ کے کچھ کرنا چاہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے اپنے حکمت کے علم کے دروازے کھول دوں گا۔ اگر میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو اگر آپ پرندے کی شکل پہ دیکھیں اور ہوائی جہاز کی شکل کو دیکھیں، جیسے پرندے کی آگے چونچ باریک ہوتی ہے، درمیان میں سے پیٹ بڑا ہوتا ہے اور پیچھے اس کی دم ہوتی ہے، تو پرندہ جو اپنی سائیڈ یا رخ بدلتا ہے وہ اپنی دم کی بنیاد پہ بدلتا ہے، اور پھر اس کے دو پر، اور پھر ہوائی جہاز کو دیکھیں۔ تو آج اگر سائنسدانوں نے ہوائی جہاز بنایا ہے تو پرندے کو سامنے رکھ کے بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میری تخلیقات میں غور کر کے تم کوئی کرنا چاہو تو میں تمہارے لیے اپنی علم و حکمت کے دروازے کھول دوں گا۔ رکوع نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت نے بد نصیب لوگوں کا ایک نئے انداز میں ذکر کیا۔ فطرت ہے کہ جب انسان کسی بری سمت میں برے رستے پہ چلتا ہے تو اسے تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اس پہ کوئی امتحان آتا ہے، گھاٹا پڑتا ہے یا بیماری آتی ہے، وہ تنبیہ ہوتی ہے کہ یہ برے کام کی طرف لگے ہوئے رک جاؤ۔ جب انسان باز نہیں آتا، اپنی اس برائی میں آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور انسان خوشحالی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، اور سود کا کاروبار کرنے کے باوجود اس پہ کوئی آزمائش یا پکڑ نہیں آتی، بلکہ وہ دن بدن خوشحال ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کا دن بدن خوشحال ہونا اس کی خوش نصیبی کی علامت نہیں، بد نصیبی کی علامت ہے کہ اس کے اوپر ہدایت کا رستہ بند ہو چکا ہے۔ اور رب فرماتا ہے حتیٰ اذا فارغوا بما اتوا اخذناهم بغتۃ، جب وہ اپنی اس بد نصیبی میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتا ہے، تو رب فرماتا ہے اچانک میں فرشتہ بھیج کر اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس غریب صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سلمان فارسی، ان جیسے غریب اور فقیر صحابہ۔ مشرکین مکہ نے حضور کو پیغام بھیجا، اے محمد ہم آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تم ان غریبوں کو اپنے پاس سے اٹھا دو۔ انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھ کے باتیں آپ کی سننا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے آپ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میرے محبوب جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کی الفت اور محبت رکھتے ہیں، محبوب ان کافروں کی بات سننے کے لیے آپ ان محبت کرنے والوں کو اپنی ذات سے دور نہ کریں۔ وہ سننا چاہتے ہیں تو ان کی موجودگی میں سنیں، نہیں سننا چاہتے تو آپ نے اپنے غلاموں کو اپنی ذات سے دور نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو غیب کا حقیقی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرے، اور ہر خشک و تر چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے قرآن پاک میں کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کہ جب تم پر مصیبت آتی ہے تو تم اللہ کو پکارتے، اور جب خوشحالی آتی ہے تو تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو۔ اے انسان ہر حال میں، خوشحالی میں بھی اور مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا
کہ انہوں نے چاند، ستارے اور سورج کو دیکھ کر کہا، اپنی قوم سے ان کا مذاکرہ ہوا، مناظرہ ہوا، قوم نے کہا جی یہ میرے خدا ہیں۔ جب چاند بھی ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا، میرا رب وہ رب ہے کہ جو اس چاند، سورج اور ستاروں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اور سورۃ 7ویں پارے کے یہ 16ویں رکوع کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ جس ایک آیت کے 2 آیتوں کے اندر ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے 18 انبیاء کا ذکر ہوا ہے، اور یہ قرآن پاک کا واحد مقام ہے کہ جہاں ایک ہی جگہ پر بیک وقت 18 انبیاء کا ذکر کیا گیا۔ ویسے قرآن پاک میں کل 25 یا 26 انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔